اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ سورہ مبارکہ بقرہ 253 نمبر آیت، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل، یہ رسول جو آئے ہیں، یہ رسول سے مراد شاید جو پیچھے حضرت موسیٰ کا تذکرہ و حضرت عیسیٰ کا تذکرہ جو پہلے ہوتا رہا، ابھی تک 2 پارے ہیں الحمدللہ ہمارے ختم ہو چکے اور تیسرا پارہ ہمارا شروع ہے تفسیر کے لیے۔ تو جتنے بھی انبیاء کے یا رسول کے نام آئے یا وہ شامل ہے، یہ سارے شامل ہیں، جتنے بھی رسول 313 رسول جو ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تلک الرسل، تلک کا لفظ استعمال ہوا، تلک ہذا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تلک الرسل جمع کا ہے، یعنی دور کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہذا اور تلک میں فرق ہے، یہ اور وہ میں فرق ہے نا۔ وہ احترام کے لیے آپ کہتے ہیں وہ کتنا عظیم انسان ہے، اشارہ کرتے ہیں دور کے لیے، آپ نہیں کہتے یہ بڑا انسان ہے، یہ یعنی اصل احترام پہ دلیل نہیں ہے، یہ ممکن ہے توہین پہ ہو، یہ دیکھو کیا ہے، وہ اشارہ ہے احترام کے لیے، ایک بلند مقام کے لیے۔ تو تلکا ہے، تلک الرسل، یہ جو رسول ہے نا اللہ نے بھیجے ہیں، جو رسالت کے ساتھ بھیجے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق ہے نا، نبی یعنی نبأ سے ہے، خدا کی طرف سے جو خبر ہے، جو وحی ہے وہ آتی ہے لیکن ان تک محدود ہے، انہی کے لیے آتی ہے، شخصی ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجولی ہے، ان کے لیے۔ ضروری نہیں کہ یہ جا کے بندوں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، امت کو بتائیں، باقیوں کو بتائیں، ان کی حد تک ہے، خدا کی طرف سے ایک پیغام آیا ان کے لیے ہے، یہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور لوگ ان کو دیکھیں گے، ایک الہی انسان کے طور پر ان کو دیکھیں گے، فالو کریں بے شک، ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو مقایسہ کریں اور دیکھیں کہ عظیم انسان ہے۔ لیکن جب رسول ہو، یہ نبی ممکن ہے رسول بن جائے، یہ نبی ہو اور رسول بھی ہو اور امام بھی ہو، تینوں ہوں، تینوں بھی ہیں، رسول اللہ تینوں ہیں، رسول نبی ہیں، پھر رسول ہیں، پھر امام ہیں۔ رسول یعنی جو پیغام آ گیا اب اس کو پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، واجبات میں سے ہے۔ امام یعنی پیغام آیا پہنچانا بھی ہے، نافذ بھی کرنا ہے، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ امام کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے نبی اور رسول سے بھی۔ لہٰذا ایک شخص، ایک الہی شخصیت ممکن ہے نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، امام بھی ہو۔ یہاں پہ رسولوں کی بات ہوئی ہے، یہ جو رسول ہیں جو رسالت کا عہدہ رکھتے ہیں، جو پیغام رسانی کا عہدہ رکھتے ہیں، جن کی ذمہ داری بہت ہے، پہنچانا بھی ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں بھی ڈالنا ہے۔ ہاں، پہنچانا آسان تھوڑا ہے، ایسے معاشرے میں جہاں پہ بت ہیں اور بت پرست ہیں اور دشمنی ان کی حد سے اعلیٰ پر ہے، وہاں پہ آپ جا کے خدا کا پیغام دیں تو یہ ان کے لیے تھوڑا حوصلے کا باعث ہے، یہی دشمنی کا باعث ہے نا۔ لیکن آتے ہیں اور یہ دشمنی مول لیتے ہیں، اسی لیے فضیلت ان کو اللہ کی طرف سے جو ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، بے شک ان کی زندگی چلی جائے۔ تلک الرسل، یہ وہ عظیم رسول ہے کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے فضیلت دی ہے، ان کو فضیلت اللہ نے دی ہے۔ اور یہ نہیں کہ فضیلت کا یہ معنی لیا جائے کہ یہ نبی اور
رسول ہونے کی حیثیت سے ان میں فرق ہو، نہیں، نبی ہونے میں اور رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے رسول ہیں، اور ممکن ہے ضروری ہے بلکہ نبی ہو پھر رسول بن، نبی ہو پھر رسول پھر امام، یہ 3 سٹیجز ہیں۔ جو رسول ہے وہ ضرور امام ہے، لیکن نبی کا لیے ضروری نہیں وہ رسول بھی ہو، ٹھیک ہے۔ امام اگر ہو تو اس کے لیے ضروری کہ وہ کیا رسول ہو، نہیں، امام علی علیہ السلام رسول ہے نہیں ہے، امام ہے، لیکن رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن نبی ہونے کے لیے رسول ہونا ضروری ہے۔ لہذا سارے نبی ہونے کی حیثیت سے یہ رسول اور رسول ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر فضیلت کیوں دی ہے؟ خدا نے فرمایا یہ سارے وہ عظیم ہستیاں تلکا، جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، اللہ فرما رہا ہم نے فضیلت دی ہے۔ فضیلت کس لحاظ سے ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی فضیلت اور مقام یہ نہیں کہ وہ نبی ہے یہ چھوٹا نبی ہے بڑا، نہیں، ذمہ داریوں کے لحاظ سے فضیلت ان کے ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہے، ڈیوٹیز کے لحاظ سے ہے، یا ان پہ جو امتحانات ہیں نا خدا کی طرف سے، ان امتحانات میں فرق کے لحاظ سے فضیلت ہے، یا جنہوں نے قربانیاں زیادہ دی ہیں اور کم دی ان کے لحاظ سے فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ فضیلت اس لیے نہیں کہ یہ نبی ہے اور وہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا رسول ہے رسول کے ہونے میں کمی ہے یا نبوت میں کمی ہے، نہیں، وہ ایک ہی عہدہ الہی ہے نا، عہدہ الہی اللہ کا عہدہ ہے، اللہ کی طرف سے مقام ہے جو دیا گیا ہے اس کو، لیکن جو فرق فضلنا جو خدا نے فرمایا آگے خود دوبارہ اسی لائن میں خدا اسی آیت میں فرمائے گا دوبارہ ورفع بعضهم درجات، فضیلتیں جو دی جا رہی وہ انہی کی وجہ سے ایک سارے لائق ہیں خدا متعال کے، لیکن ڈیوٹیز سخت ہیں، بعض کے نرم ہیں، بعض کی قربانیاں زیادہ ہیں، بعض کی کم ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض نے زیادہ مشقتیں برداشت کی، بعض نے اس سے کم، بعض نے پتھر کھائے ہیں، بعض نے نہیں کھائے، مثلا بعض کو ہجرت کرنی پڑی، بعض کو ہجرت نہیں کرنی پڑی، بعض کو قتل کر دیا گیا، بعض کو قتل نہیں کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیبت میں چلے گئے، لہذا فرق اس لیے ہے فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں اس فضیلت میں ایک مثال بیان کی خدا متعال نے، جو ان کو برتری دی ہے بعض کو دوسرے اوپر، ان میں سے ایک مثال اور ایگزامپل بیان فرما رہا خدا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خوب یہ ہو گیا نا ایک فضیلت ہوئی کہ ان سے ڈائریکٹ خدا نے کلام کیا ہے، باقیوں سے نہیں کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بعض پہ درجہ دیے، فضیلت درجے میں بھی فرق ہے، یعنی فضیلت اور ان کے مقام میں بھی فرق ہے، ان کے امتحانات کے لحاظ سے، اور درجات میں بھی فرق ہے۔ وہ درجات میں فرق ہے نا، موسیٰ کا درجہ، عیسیٰ کا درجہ، جو بعد میں ان کا درجہ زیادہ ہے، اور سب سے جو آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا ہے پچھلی آیت میں، اسی آیت میں بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابھی ہونے والا ہے، تو بیچ میں کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے مراد جو سب سے زیادہ درجہ جن کا بلند ہے وہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد ان کے ڈیوٹیز کے لحاظ سے، ان کے اس وقت کے لحاظ سے، آنے کے جو زمانہ ہے اس کے لحاظ سے، امتوں کے لحاظ سے درجات میں فرق ہے، ان کے علم کے لحاظ سے درجات میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو جو رسالت دی گئی اس رسالت کے لحاظ سے درجات میں فرق ہے، امتحانات کے لحاظ سے درجات میں فرق ہے، جتنا امتحان دیں گے اتنے نمبر آئیں گے، جتنا سخت امتحان ہوگا اتنے زیادہ نمبر آئیں گے۔ پھر فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دی ہیں، بینات، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے سے۔ بینات سے کیا مراد ہے؟ دلائل، روشن دلائل، معجزات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے معجزات دی ہیں، کرامتیں دی ہیں، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو، مرے ہوئے کو زندہ کرتے تھے۔ بینات، بینات روشن دلائل، بین روشن کو کہتے ہیں، واضح اور آشکار۔ خوب، اس سے بڑا آشکار کیا ہے کہ سامنے مردہ اور زندہ کرے؟ اس سے بڑی کیا ہے؟
اس سے بڑی بینہ اور نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ جو لا علاج ہے، طبیب اور ڈاکٹر نے کہا بالکل یہ لا علاج ہے، آپ نے ایک دم کیا اور دعا کی اور وہ شفا پا گیا۔ بینات میں معارف بھی شامل ہے، جو معارف، جو تعلیمات الہی، یہ ہم نے عطا کیے، معجزات بھی عطا کیے، شفا جن میں شامل ہے اور مردوں کو زندہ کرنا شامل ہے، اور بینات یعنی واضح الہی پیغام، توحید، رسالت، قیامت، اس کی نشانیاں، اس کے بارے میں وضاحتیں۔ ایک نبی کا یہی کام ہے نا، رسول کا یہی کام ہے، کیا پہنچانا ہونا؟ دین کو پہنچانا ہے، بینات، اور جو واضح اور دلیل ہے، قد تبین الرشد من الغی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے نہیں ہے۔ کیوں جبر نہیں ہے دین میں؟ واضح ہے اس لیے۔ ایسے نہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے کہ آپ دین ہی نہ بنائیں، اپنے بچے کو کہیں کوئی جبر نہیں ہے بس نماز نہیں پڑھو، نہیں، مراد یہ کہ دین واضح اور اشکال ہے، اس لیے جبر کی ضرورت نہیں ہے، واضح اور آشکار ہے۔ ہم نے مشکل بنا دیا نا دین کو۔ صرف یہ اتنی سی بات ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو ادا کریں، والدین اپنے ڈیوٹی کو ادا کریں۔ کیا کریں؟ اولاد کے لیے دین کو واضح بنائیں، واضح ان کو تبیین کریں، ان کو دین کھول کے بیان کریں۔ صرف علماء کی تھوڑی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، اولاد ان کی ہے، امانت اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے، انہوں نے پرسنلی طور پر بھی گھر میں انتظام کرنا ہے اس کا۔ دور قرآن رکھیں، تفسیر رکھیں، ترجمہ رکھیں، آپس میں ڈسکشن رکھیں، آپس میں ملیں بیٹھیں، اس پر گفتگو کریں۔ ہیں بہت سے ماشاءاللہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ بینات اگر مشکل ہو جائے، بینات ہی نہ رہے تو پھر کیا؟ مثلا خود نماز کو لے لیں، نماز ابھی ہمارے لیے بینہ نہیں ہے، یعنی واضح نہیں ہوا، نماز ہمارے لیے واضح نہیں ہوئی کہ نماز کیوں ہے، فلسفہ نماز کیا، کیوں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ نماز بس ایک فرض، اس لیے ہمارے بچے، ہمارے اولادیں سارے بالکل سست آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نماز میں بھی وہ سستی۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ منافقین کی دلیل ہے کہ نماز میں انسان سست ہو جائے۔ کسالہ، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جلدی سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں منافق ہے یہ، جو نہیں پڑھا وہ کافر ہے، جو انکار ہے نماز کرے اور جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہے، کافر، کفر وہ کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، جان بوجھ کے چھوڑنے والا۔ اتنا اہم ہے یہ نماز، عمود الدین ہے نا، دین کا ستون ہے نماز، عبودیت پر دلیل ہے نماز، عاشق ہونے پر دلیل ہے نماز، محبت خدا رکھنے پر دلیل ہے نماز۔ یہ نہیں تو نہ محبت ہے، نہ عشق ہے، نہ تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سجدے، رکوع، ذکر، سارا کیا ہے؟ عشق ہے۔ یہ رویے ہیں جو انسان دکھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دنیا سے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، دنیا میں ٹھیک ہے، اپنے جولی میں دامن میں وہ نظر کرتا ہے تشہد کے دوران کہ میرا دامن خالی ہے، خالی جانا ہے، سجدے میں جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، میرے ایک دن اٹھایا جائے گا دنیا سے، ہاں سجدے میں رکھتا ہے، میں خاک ہوں، میں تو کچھ چیز نہیں ہوں، اللہ ہے جو اعلیٰ ہے، عظیم ہے۔ الحمد سورہ پڑھتا ہے، اپنے اعتقادات کا اعلان کرتا ہے، اس کے بعد اپنے وہ خاص دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا تیرے صراط پہ رہنے کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہے، اگر تو مدد نہ کرے میں تو گیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، شیاطین ہیں، وسوسے ہیں، دشمن ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، باہر کے فحش و فحشاء کے نظارے ہیں، یونیورسٹی اور کالجز کے ماحول ہیں، اسکول کے ماحول ہے، کیا کروں؟ مشکل ہے نا، دلدل ہے۔ ایک تصویر پہ نظر پڑی انسان کھو جاتا ہے، شہوت بھڑک اٹھتی ہے اس کی، کیا کرے وہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت لیکن نستعین دونوں ساتھ ساتھ ہے، تیری عبودیت چاہتا ہوں لیکن نستعین تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری مدد کے بغیر مجھے کچھ، یہ سمجھنے کی چیز ہے نا۔ یہ بینات۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات دی ہیں، روشن دلائل دیے ہیں، معجزات دی ہیں، تاکہ دین کی طرف آئیں، اصل دین ہے، دین اسلام، دین خدا، اس کی طرف آئیں، ہر چیز کو چھوڑ دے وہ، کیونکہ نظام زندگی دین نے انسان کو دینا ہے۔
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، مدد کی روح القدس کے ذریعے سے۔ خوب روح القدس کے چار اس میں نظریات ہے ظاہراً۔ ایک ہے روح القدس جو اکثر مفسرین نے بیان کیا، وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عیسیٰ کی تائید کی، یعنی عیسیٰ مؤید ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تائید کے لیے ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا تھا، خوب یہ تائید ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے، جبرائیل فلان پیغام لے کے آیا ہے، خوب یہ تائید ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ جبرائیل واسطہ فیض ہے نا، واسطہ پیغام رساں ہے، بیچ میں ایک واسطہ ہر نبی کے لیے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ خوب حضرت جبرائیل کا آنا اور پیغام لانا اور تعلیمات لے کے آنا اور معجزات مدد کرنا، کمک کرنا، یہ سارا کیا تائید ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، خوب روح القدس، خوب أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، خوب یہ تو ہر نبی، سوال یہ ہوتا ہے کہ صرف عیسیٰ کے ساتھ کیوں ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہے نا۔ یہ تو جبرائیل اگر مراد ہوں تو جبرائیل تو ہر ایک کے لیے، موسیٰ پہ بھی آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے۔ سورہ نساء میں بھی، سورہ نساء نے ذہن میں نہیں، ایک اور مقام پہ بھی یہ ہے، بالکل یہ جملہ ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ خوب باقیوں کی بھی تو تائید جبرائیل نے کی ہے نا۔ تو یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں خاص طور پر جبرائیل کی تائید عیسیٰ کے لیے جو بیان کیا گیا وہ اس لیے کہ زیادہ واضح ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت اور نوجوانی جوانی میں سے لے کر غیبت تک جبرائیل ساتھ ساتھ رہے ہیں، ان کی جو مدد اور تائید ہے وہ واضح تر ہے، زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بابا تو نہیں ہے نا، اس وقت حضرت جبرائیل ایک بشر کے شکل میں آئے، آ کر انہوں نے پھونکی اور حمل ٹھہرا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید آپ کے ولادت سے پہلے ہے حضرت مریم کے لیے، پھر آپ کی ولادت، اس کے بعد آپ کا بڑا ہونا، پھر آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل کا خاص تعلق، اور اسی طرح جب آپ کے جان کے لیے خطرہ لاحق ہوا اور قتل کا منصوبہ بنایا تو پھر خدا نے جبرائیل کے ذریعے آپ کو عرش پر آپ گھیرنا۔ یہ سارا اس لیے خاص طور پر بروح القدس کہا گیا ہے کہ جبرائیل کا خاص خداوند متعال کی طرف سے جو ہے وہ ایک انعام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس لیے ایدناہ بروح القدس ہے۔ روح القدس کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ روح ہے، مجردات میں سے ہے نا، مادیات میں سے تو نہیں ہے نا۔ حضرت جبرائیل مادی ہے نہیں ہے، روح ہے، روحانی مخلوق ہے۔ باقیوں کو کیوں نہیں کہا گیا روح القدس؟ اس لیے کہ ان کے خاص مقام ہے، اس لیے شرافت کے لیے وسیع فرماتے ہیں ان کے ایک خاص مقام، ایک شرافت ہے، باقیوں کی نسبت انبیاء کے ساتھ خاص تعلق ہے، ہر نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ہاں ٹھیک ہے، نہیں پیغام رسانی کے حوالے، وحی کے حوالے سے، تو اس لیے روح القدس کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو خاص طور پر یہ نام دیا گیا ہے روح القدس کا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ روح القدس کا ایک معنی جبرائیل ہے، ایک اسم اعظم ہے، فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی کس کے؟ اسم اعظم کے ذریعے سے۔ ایک یہ معنی ہے روح القدس کا، جبرائیل نہیں بلکہ روح القدس، یعنی اسم اعظم کے ذریعے خداوند متعال نے معجزات دکھائے، کرامتیں دکھائیں، ساری چیزیں آپ کی۔ ایک ہے خود انجیل، روح القدس مراد انجیل ہے، ہم نے عیسیٰ کی تائید کی انجیل کے ذریعے سے، یعنی کتاب انجیل، کیونکہ قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے، قرآن کے لیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن کے لیے روح۔ اسی طرح ہم نے وہی نازل کی روحاً، یعنی قرآناً، من امر، جو ہمارا امر اور حکم احکام میں سے ہے۔ اب انجیل بھی جو ہے اس کے لیے فرماتے ہیں، اسی لیے اس کو روح القدس یعنی انجیل۔ ایک نظریہ کہ روح القدس سے مراد نہ جبرائیل ہے نہ انجیل ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ طاقت ہے غیبی جو خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، جس طاقت کی بنیاد پر مردوں کو زندہ فرماتے تھے، لا علاج مریضوں کا علاج کرتے تھے، شفا دیتے تھے، اور جو معجزات ظاہر ہوتے تھیں۔ ایک خاص غیبی مدد ہے، خدا جانتے ہیں اس کو۔
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ۔ اس کے بعد خداوند متعال امتوں کی حالت بیان فرما رہا ہے۔ اب نبیوں کی تو حالت ہے نا، نبی موسیٰ کا تذکرہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام، اب امتوں میں کیا مسئلہ ہے، مسائل کیا ہے؟ امتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی، امت کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے، ہے نہیں، ابھی بھی ہے، امتوں میں ہے جھگڑا نہیں ہے، مسائل ہے نا، فرقے ہیں آپس میں جھگڑے ہیں، کفر کے فتوے آپس میں جھگڑے، بیٹھنا نہیں پسند کرتے۔ ابھی تو الحمدللہ کافی حد تک مسائل حل ہیں، اگرچہ وہ اپنے بھرپور کوشش میں دشمن۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر خدا چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس، ان امتوں کے پاس بینات آنے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ لوگ نہ لڑتے آپس میں، قتال نہ کرتے، جنگ نہ کرتے، اگر خدا چاہتا تو، لیکن انہوں نے قتال کیے، جنگ کیے، آپس میں لڑے۔ خدا چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی خدا کی قدرت تو ہے نا، خدا چاہتا ہے تو کچھ بھی نہ ہو، خدا چاہتا تو اصلا باطل ہی نہ ہو، حق کی حق ہو، یہ بھی تو ہے نا۔ خدا اگر چاہے تو غزہ ویران نہ ہو، خدا چاہتا ہے تو امریکہ میں یہ حالت نہ ہو، لیکن خداوند متعال نے اپنے حکمت کے تحت اور علم کے تحت اختیار انسان کو دیے، وہ خود چنے راہ کو، کہ اس لیے کہ انسان کو اختیار دیا تاکہ وہ کمال کی طرف جائے۔ اگر انسان کو زبردستی اور جبر کے ساتھ رکھے تو وہاں پہ کمال نہیں ہے نا۔ آپ باندھ کے ایک شخص کو رکھیں کہیں لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی کمال ہے کوئی کمال؟ خوب انسان کو چھوٹ دے لیکن راہ دکھائے، یہ حق ہے، یہ باطل، اما شاکرا و اما کفورا، یہ راہ ہے، یہ راہ حق ہے، صراط ہے، اور اس کے لیے دلائل، اس کے لیے خداوند متعال قصے اور سارے قرآن، اتنی عظیم کتاب، اور اس کی تفسیر کے لیے اتنی حدیثیں موجود ہیں، اور عقائد پر اتنی دلیلیں موجود ہیں، اور انسان کی فطرت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے، تو کیا مشکل ہے؟ خود انسان چنے نا، چنے گا اپنے علم کے لحاظ سے، معرفت کو بڑھا کر، تجربے کی بنیاد پر، تو پھر انسان کمال کی طرف جاتا ہے۔ اس میں مزہ ہے کہ خود انسان اپنے اختیار سے راہ کو چن کر، جہاد کے ذریعے سے، مشقت کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، شاگرد بنتے ہوئے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ آگے جائے۔ یہ خدا متعال کی حکمت ہے، ورنہ خدا ہر ایک کو مومن بنا سکتا ہے، اس میں کون سا وہ ہے؟ خدا خلق فرماتا ہے سب کو مومن، کوئی بھی کافر نہ ہو، کوئی بھی منافق نہ ہو، کوئی بھی مشرک نہ ہو، لیکن خداوند متعال نے، ٹھیک ہے، جھوٹ دی ہے، راستہ کھول کے رکھا ہے، اسی لیے فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ كَفَرَ، بعض لوگ ایمان والے ہو گئے، بعض لوگ کافر ہو گئے۔ خداوند متعال کی حکمت عملی ہے، پالیسی الہی حکمت عملی ہے، جس سے لوگ سوء استفادہ کرتے ہیں، غلط استفادہ کرتے ہیں، آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ عورتیں آتی ہیں جلوس لے کر کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ آپ کو آزادی دی، اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ آپ اپنا غیر الہی اور غیر فطری اور شرعی آپ شعار دیں، نعرے دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر خدا چاہتا، مقتتل قتال، جنگ، یہ لوگ یعنی امتیں، حضرت عیسیٰ کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، باقی امتیں بینات کے آنے کے بعد نہ لڑتے، بینات کے آنے کے بعد نہ لڑتے، ٹھیک ہے، سمجھ آنی چاہیے تھے نا ان کو، بینات کافی تھا، پھر بھی وہ لڑے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو فرمایا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا سے مراد یہ کہ اللہ کی تھوڑی کوئی غلطی ہوئی اس میں، انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ یہ اختلاف جو ہے، ٹھیک ہے، ایک شبہ ہے، جو شبہ جو ہے وہ ممکن ہے جوانوں کے ذہن میں، اور بعض لوگ اس کو پیش کرتے ہیں کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ مذہب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مذہب یعنی جھگڑا، مذہب یعنی یہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ مولوی ہوں وہاں پہ جھگڑا، جہاں پہ بھی دیکھیں مذہبی ہوں تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ سیکولر سب لبرل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہے نہیں، چکر ہی نہیں ہے۔ مذہبی ہے، مذہب یعنی جھگڑے کا باعث ہے، مذہب جنگ کا باعث ہے، ایک شبہ ہے۔ آیا یہ بھی اسی کی تائید ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، خدا چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، جنگ نہ کرتے بینات کے آنے میں، لیکن وہ لڑے اور اختلاف کا شکار ہوئے، ایک دوسرے کے مخالف ہوئے،
یعنی دین نے یہ کیا، مذہب نے کیا، نہیں اذان محترم، امتوں کی غلطی ہے، نہ کہ انبیاء کی غلطی ہے۔ انبیاء تو آپس میں بھی نہیں لڑے، کوئی ہے جو 2 انبیاء 1,24,000 نبیوں میں سے 2 لڑے ہوں آپس میں؟ لفظی لڑائی ہو، فکری لڑائی ہو، ہم نہیں کہتے ہاتھ ہاتھ پائی اور یہ چیزیں، دلیل پہ لڑائی ہو، حجت میں لڑائی ہو، ہے کوئی دیکھے؟ تو کیوں یہ لڑائیں؟ امتوں کی غلطی ہے، امتوں نے ہوا و ہوس کا راستہ اختیار کیا، امت میں مفاد پرست داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا، اسلامی لبادے میں، دینی لبادے میں، مذہبی لبادے میں، اس لباس میں ہے نا، تشیع میں بھی ہے، ورنہ آج تشیع پاکستان کی مضبوط ہوتی ہے اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے تھے۔ آپ کے اپنے تشیعوں کی ایک چھوٹی سی اسماعیلی کہاں پہنچ چکے، ان کی یونیورسٹیز، ان کے بینک سسٹم، ان کے اقتصادی سسٹم، ان کا سارا ہر چیز، ان کے بہترین ہاسپٹل، پاکستان کا آغان ہاسپٹل، ان کے بہترین، خود آپ ہنزہ ان کا مرکز، ہنزے میں آپ دیکھیں چھوٹا سا قصبہ، 30 سے زیادہ سکولز ہیں وہاں پہ، ان کے اپنے یونیورسٹیز ہیں، ان کا نظام ہے، ان کی تعلیم مفت ہے، پتہ ہے آپ کو، مفت تعلیم، آپ چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ ایک سسٹم ہے، یہاں پہ پڑھیں مفت پڑھیں، باہر جانا ہے باہر بیچتے ہیں مفت پڑھیں، صرف ان کے ایک نظام ہے، جب آپ کو نوکری ملے گی 10% آپ نے ہمیں دینا ہے۔ اقتصادی نظام ہے، معاشی نظام ہے یا تعلیمی نظام ہے، ان کا اپنا بے شک منحرف ہے، لیکن ایک نظام تو ہے نا ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ اختلاف، خدا بند متعال جو فرما رہا ہے ان میں اختلاف ہوا، خدا چاہتا تو اختلاف نہ ہوتا، اب اختلاف ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، افتراق ہونا اچھی بات نہیں ہے، منسجم نہ ہونا اچھی بات نہیں ہے، لیکن آیت دین کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، امتوں کی اپنی غلطی ہے، امتوں کی اپنی غلطی ہے، اور وہ کیوں ہے؟ تعلیمات دینی سے انحراف کا نتیجہ ہے نا، جنہیں دین نے جو تعلیمات دی ہیں اگر اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو صلح اور صفائی اور سلامتی اور امن و امان ہے نا، سارا پیار و محبت ہے اس میں۔ تو جب آپ اس سے منحرف ہو جائیں گے، اپنا ذہن لے کے آئیں گے، اپنا نفس اور خواہشات لے کے آئیں گے، اپنے مفاد لے کے آئیں گے، اپنی مرضی لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اپنا یعنی اپنی شہرت لے کے آئیں گے، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا وہاں پر۔ لہٰذا یہ جو اختلاف ہوا ہے اس میں خود امتوں کا قصور ہے، کیونکہ انبیاء جو ہے وہ خود آپس میں متحد ہے، متفق ہے۔ لہٰذا مذہبی اور غیر مذہبی میں لڑائی ہے اصل میں، یعنی اصل لڑائی مذہبیوں میں نہیں ہے، مذہبی اور غیر مذہبی میں لڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں آج جو دنیا کے جو حالات ہیں، مثلا ایران اور باقی انقلابی اور غیر انقلابی میں لڑائی ہے، آج فلسطین اور اسرائیل میں جو لڑائی ہے، یہ لڑائی مذہبیوں میں نہیں ہے، ہاں مذہبیوں میں بھی ہے تو تعلیمات سے منحرف ہونے کا نتیجہ ہے۔ مذہبیوں میں کے درمیان لڑائی ہو تو ایک حق پہ ہے، دوسرا منحرف ہے، اس لڑائی ہے۔ دونوں اگر حق پہ ہوں، دونوں تعلیمات پر مکمل عمل کرتے ہو، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ ایک نے انحراف کیا، اس لڑائی ہو رہی ہے۔ اگر آپ بین الاقوامی طور پر دیکھیں، اسلام اور غیر اسلام میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ اسلامی اور غیر اسلامی اور مذہبی یا غیر مذہبی میں لڑائی ہے، یہاں پر لڑائی وہاں پر ہے۔ اس لیے لڑائی ہے کہ دین خالص نہیں رہا نا، اس لیے لڑائی ہے۔ ان افراد میں لڑائی ہے جن کے لیے دین خالص ہے اور وہ جن کے لیے دین خالص نہیں ہے، مکس ہو چکے، جس میں خرافات آ گئے، باہر سے بدعتیں آ گئی ہیں، جن کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، کس لیے لڑائی ہو رہی ہے؟ ابھی مذہبی اور غیر مذہبی میں لڑائی ہے نا، ابھی تو طغیان کا شکار ہے، اس لیے لڑائی ہے۔ اسرائیل اور جو لڑائی ہے وہ کیا ہے؟ مذہبی اور غیر مذہبی میں لڑائی ہے۔ اگر آپ ان کے مذہب کو دیں تو ٹھیک ہے مذہب، لیکن وہ بھی انحراف کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے نا، تورات میں تحریف ہو گئی، خود بھی منحرف ہو گئے، تعلیمات بھی منحرف، سب کچھ منحرف۔ کا نظریہ ان کے اندر آیا کہ ہم میں اور کوئی بھی نہیں ہے، خدا کا ہمارے ساتھ خاص رشتہ ہے، باقی سارے باہر کے ہیں،
ان کا کوئی تعلق ایسا وہ انسانی نہیں مذہب، خود اپنے آپ کو، اس لیے لڑائی ہو رہی ہے، یعنی منحرف ہوئے اور تکبر آیا، جو ان تکبر آیا اس کے بعد تکبر نے سر اٹھایا ان کا، پھر وہ ظلم و ستم پر مجبور ہوئے یا شکار ہوئے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا۔ پھر دوبارہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے، اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلُوا، یہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے، جو ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے ارادہ۔ اور ارادہ الہی کیا ہے؟ ارادہ الہی ہے کہ انسان تکامل کی طرف جائے، اپنے تکمیل کی طرف جائے، انسان بنے، انسانی اوصاف اس کے اندر ہے، انسان بنے۔ وہ انسان بننے میں کیا خدا چھوٹ دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، اور ساتھ عقل دیتا ہے، اور رسولوں کو بھیجتا ہے، اور قرآن دیتا ہے، تاکہ یہ اپنے عقل کے مطابق، سوچ سمجھ کے مطابق محنت کے ساتھ آگے جائے، اور بھی یہ نہ لڑے، اختلاف یہ نہ ہو، افتراق یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام یعنی سلامتی، مسلمان یعنی سلامتی ہے ہی، نام دیکھیں نا آپ، اگر دین اسلام کہیں تو اسلام ہے ہی سلامتی، تسلیم اور سلامتی، دو معنی ہیں نا اس کے۔ تو خدا متعال نے جو نام رکھا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، خود اسلام جو ٹائٹل عنوان بتا رہے کہ صلح و سلامتی اور امن کا مذہب ہے، یہ خدا چاہتا ہے نا، ہدف یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے امن میں رہیں، ہر لحاظ سے امن میں رہیں، ایمان کے لحاظ سے۔ ہم جو امن کہتے ہیں نا، ہم سب جسم کی طرف جاتے ہیں، امن میں رہے یعنی کوئی دھماکہ نہ ہو، کوئی زخمی نہ ہو، کوئی فلاں نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ امن نظریاتی امن، نظریاتی طور پر امن میں رہے، فکری طور پر امن میں رہے، وہ سلامت رہے، اس کے بچے سلامت رہے، اس کے بہنیں سلامت رہیں، اس کے بیٹیاں سلامت رہیں، یعنی گلی میں اگر کوئی بہن، کوئی خاتون جا رہی ہے، وہ سلامت رہے۔ وہ السہم من سہام ابلیس ہے نا، ایک نظر جو نامحرم کی طرف سے وہ تیر ہے شیطان کی طرف سے، اس سے اذیت ہوتی ہے۔ اگر میں کسی نامحرم پر نظر کروں اور ان کو پتہ چلا، یہ اذیت ہوتی ہے، یعنی وہ ناامنی میں ہے۔ حجاب اسی لیے ہے نا، آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، امن میں رکھیں۔ پھر بھی اگر کوئی ناامنی کا سبب بنے، یہ ناامنی کا سبب ہے، لہٰذا اپنے آنکھوں کو ہم محفوظ رکھیں، ہر لحاظ اپنے فکر کو، ذہن کو محفوظ رکھیں، شہوتوں کو کنٹرول کریں، شہوت جنسی کو کنٹرول کریں، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ رسالات، نبی کی جو رسالت اور ان کی جو پیغام ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ ہے کہ ہم بندے خدا بنیں۔ بندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ آنکھوں کو کنٹرول، زبان کو کنٹرول، خود کو کنٹرول، ہاتھوں کو کنٹرول، عبد بنے، تاکہ معاشرہ امن کی طرف جائے، معاشرہ امن کی طرف جائے اور سلامتی ہو۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنے، پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔